قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم دوستو، آج کے درس میں سحر کی 5ویں قسم بتلائی جا رہی ہے، جسے سحر عقد کہا جاتا ہے. عقد کے معنی گرہ کے آتے ہیں، گھیٹیوں کے آتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الفلق میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں گرہ لگا کر پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، اور گرہ لگا کر یا اس کے اوپر جادو کے کلمات کو پڑھ کر یا منتر پڑھ کر کسی کے کام کو باندھ دینے کا نام ہی سحر عقد ہے. اس جادو کے کئی اور بھی نام ہیں. اس جادو کو تعطیل الزوج بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسی جادو کے زور پر جادوگر شادی کے اندر رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اور اس جادو کو الربط عن الزوجہ بھی کہتے ہیں، مطلب انہی گھیٹیوں پر کچھ کلمات پڑھ کر یا منتر بدل کر پڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شوہر اپنے بیوی کے قابل نہیں رہتا. عام حالات میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے، قریب جاتا ہے، اس وقت قوت ختم ہو جاتی ہے اور شوہر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے پر کام کو بند کرنے کے لیے، کاروبار کو بند کرنے کے لیے بھی یہ جادو کیا جاتا ہے. تو اب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ عقد کہتے ہیں باندھ دینے کو، گرہ لگانے کو یا بندش کر دینے کو. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس جادو کی بنیاد اکثر حسد ہوتی ہے. کسی کو بدنام کر دینا یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے، کسی کے مالی حالات کو برباد کر دینے کے لیے یہ بندشیں کی جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو کیا گیا تھا، اس میں بھی نبی علیہ السلام کے باروں میں گروہوں کا تذکرہ موجود ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بندش وغیرہ نہیں ہوتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ لوگ بندش کے صحیح معنی اور مفہوم سے اچھی طریقے سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں یا انہیں اس کا علم نہیں ہے، ورنہ قرآن کی آیت میں اس کی صاف وضاحت موجود ہے. وضاحت کے بعد انکار کر دینا گویا قرآن کی آیت کا انکار ہے. اور اگر بندشیں نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام استغفار کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کبھی یہ نہ کہتے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. تنگی کے پیدا ہو جانے کے لیے اس میں سہولت کا راستہ بتلایا گیا ہے. ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو تو اس سے اسے نجات کا ذریعہ بتلایا گیا ہے. اور اگر روزی کی تنگی ہو، رزق کی تنگی ہو تو اس سے نکلنے کا اس کو راستہ بتلایا گیا ہے. یعنی جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس شخص کے لیے اللہ رب العزت 3 انعامات رکھے ہیں.
جن میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کو تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حزن ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عنایت فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مطلب جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو نصوص قطعیہ سے بندش کا ہونا ثابت ہے۔ بھائی دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سب بند بھی ہو سکتا ہے، کھل بھی سکتا ہے۔ وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، وجہ چاہے اپنے اعمال ہوں، وجہ چاہے کسی کا حسد ہو، وجہ چاہے کہ کسی کا جادو کرنا ہو، یہ سب باتیں تو اسباب میں داخل ہیں۔ اتنا یاد رہے کہ ان سب میں اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے، اسی لیے علاج کے سبب کو اپنایا جاتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طریقے سے بندش برائی کے لیے ہوتی ہے، اسی طریقے سے اچھائی کے لیے بھی بندش کی جاتی ہے۔ مثلا شیاطین و جنات سے حفاظت کے لیے بندش کی جاتی ہے، جادو سے حفاظت کے لیے بندش کی جاتی ہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے بندش کی جاتی ہے، مال و اسباب کی حفاظت کے لیے بندش کی جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے بندش کی جاتی ہے۔ اور یہ بندش جو ہوتی ہے یہ جادو میں داخل نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح و شام کی حفاظت والی دعائیں بتلائی ہیں۔ اگر بیماری نہ ہوتی، بلائیں نہ ہوتیں اور بندشیں نہ ہوتیں تو پھر علاج کیوں بتلایا گیا ہے؟ علاج اس لیے بتلایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور جس کے پاس علم نہ ہو تو وہ علاج کیا دے گا؟ مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں بیماری کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے تو پھر وہ اس بیماری کا علاج کیسے بتلائے گا؟ لیکن آج کل تو بس چاہے علم ہو چاہے علم نہ ہو، جو پیسے کے غلام ہیں، جن کے اندر پیسے کی ہوس بھری ہوئی ہے، یا لوٹنا لوگوں کو جن کا مقصد بنا ہوا ہے، علاج معلوم نہیں ہے تب بھی علاج دے رہے ہیں، چاہے وہ علاج صحیح ہو چاہے وہ علاج غلط ہو، ان کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو پریشانی ہو رہی تو ہو، لیکن یاد رہے کہ اس طریقے سے کرنے والوں کو اللہ کی پکڑ کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے تو مریض اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا مرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا پھر بیزار ہو کر وہ علاج کو ہی غلط سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ کر اس چینل کو شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس فیلڈ کا صحیح علم ملے، جو افراط و تفریط سے پاک ہو، بالکل صاف ہو، اتھینٹک ہو، مدلل ہو، تاکہ جو لوگ مجبور ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان کو صحیح فائدہ ہو سکے۔ بہت سوچا کہ مسئلے کے ساتھ ساتھ میں اس کا حل بھی بتلا دیا جائے، لیکن اس طریقے سے کرنے میں ویڈیو کافی بڑی ہو جاتی ہے، کافی لمبی ہو جاتی ہے، اور آپ حضرات کا وقت بھی کافی قیمتی ہے، اور میں کسی کا وقت برباد کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے پہلے تحقیق دی جا رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ علاج بھی ضرور بتلا دیا جائے گا، اس لیے کہ علاج وہی صحیح ہو سکتا ہے جس کی تشخیص صحیح ہو۔ اس طرح تو بہت سارے چینل آپ لوگوں کو مل جائیں گے جس میں بس علاجوں پر علاج بتلا دیے جا رہے ہیں، چاہے مرض کی تشخیص ہو چاہے مرض کی تشخیص نہ ہو۔ اس طرح نہ آپ کو صحیح علم ملے گا نہ ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ اس لیے پہلے اسباب کو پوری طرح جان لیں، علاج شدید ضرورت پر پوچھ بھی لیا جا سکتا ہے، ورنہ آگے اسباق میں تو علاج بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یوں سمجھ لیں کہ علاج اگر ایک گاڑی ہے تو تشخیص یعنی بیماری کی پہچان اس کا پٹرول ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہو لیکن پٹرول نہیں ہے تو چاہے آپ زندگی بھر اس کو دھکا دیتے دیتے تھک جائیں، لیکن آپ گاڑی چلانے کے مقصد کو کبھی پورا نہ کر پائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلے گاڑی کو اپنی جاگیر بنائیں، یعنی علم کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد پٹرول لینا زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا۔ یہ مثال میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے گزشتہ درس میں مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ علاج بھی ساتھ میں بتلا دیا جاتا تو بہت اچھا تھا۔ ویسے آپ حضرات کی جو طلب ہے مجھے وہ دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے،
اور مجھے ایسا لگا کہ میری محنت بیکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی رائے کو قبول بھی فرمائیں اور مجھے مزید محنت کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جی، سحر عقد کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ آپ نے جان لیا کہ گرہ لگانے، گھیٹیاں مار کر جادو اور منتر کے کلمات کو پڑھ کر دم کرنے کا نام سحر عقد ہے۔ اس سے بہت ساری چیزوں میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ کئی طریقوں پر ہوتا ہے، اس کی اقسام بھی بتلا دی گئی ہیں۔ ایک طریقہ تو حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کی اگر دکان چل رہی ہے یا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو دوسرے دکاندار یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار یا ان کی ہوٹل اچھی چلے۔ وہ اس مقصد سے ایک جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور جادوگر مخصوص قسم کی رسیوں کو منگواتا ہے، یا پیلی رائی ہوتی ہے جسے سرسوں کہا جاتا ہے وہ منگاتا ہے، یا مسان کی راکھ منگاتا ہے، یا خود لے آتا ہے اور اس پر منتر پڑھتا ہے اور پھونکتا ہے۔ مسان کا مطلب ہوتا ہے ہندوؤں کے مردوں کو جلایا جاتا ہے۔ جلانے کے بعد جب راکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اس میں سے جو راکھ بچی ہوئی ہوتی ہے اس کو مسان کہا جاتا ہے۔ جہاں مردے کو جلایا جاتا ہے تو وہاں سے وہ راکھ لی جاتی ہے، اسے مسان کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو مطلوبہ لوگوں کے راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ جب مطلوبہ شخص اس کے اوپر سے گزرتا ہے اس حال میں کہ وہ وضو کیا ہوا نہ ہو یا حفاظت کی دعائیں پڑھا ہوا نہ ہو، تو پھر اس کے اندر کچھ علامات پائی جاتی ہیں اور اس کو یہ جادو ہو جاتا ہے۔ جیسے کاروبار کے اندر بے رغبتی کا پیدا ہو جانا، کاروبار پر دل نہ لگنا، یا اس جگہ پر بہت زیادہ نیند کا احساس ہونا، یا بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا احساس ہونا، یا کاروبار کی جگہ پر معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے رہنا، یا دکان کے اندر پہنچتے ہی گھبراہٹ یا نقصان کا حد سے زیادہ ڈر محسوس ہونا، یا کام میں بالکل دل نہ لگنا۔ یہ کچھ علامات ہیں جن بندوں کے کاروبار میں بندش ہوتی ہے، ان کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس بندش کو تعطیل عن الزوج بھی کہتے ہیں۔ مثلا شادی کے اندر رکاوٹ ڈالنے کا جادو، یہ جادو بھی حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، دشمنی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جس کسی کو شادی رکوانا مقصود ہوتا ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ جادوگر عام طور پر ایسے لوگوں سے یا تو مطلوبہ شخص کے بال منگواتا ہے، یا ناخن منگواتا ہے، یا اس کے لال رنگ کے کپڑے منگواتا ہے، یا مطلوبہ کے ہاتھوں سے اتری ہوئی مہندی، یعنی مہندی جب لگا دی جاتی ہے تو جب سوکھ کر جھڑ جاتی ہے تو وہ مہندی اس سے منگائی جاتی ہے اور اس کو ایک ہانڈیا میں ڈالا جاتا ہے اور اس پر مخصوص قسم کے منتر پڑھے جاتے ہیں اور بندش لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، یا مردوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، یا عورتوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی سحر عقد کے اندر داخل ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ بال کو یا ناخن کو یا کپڑے کو ہانڈی کے اندر رکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ٹوٹکا کہتے ہیں۔ ٹوٹکا بنا کر منتر پڑھا جاتا ہے، تب جا کر جادو چلتا ہے اور شادی کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سحر عقد کی ایک قسم ہے، سحر عقد کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس کی وجہ سے مطلوبہ شخص کے اندر کچھ علامات پائی جاتی ہیں۔ مثلا جس پر جادو ہوتا ہے اس کے سر کے بال بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں، یا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو بڑا بھدا معلوم ہوتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، یا اتنا وزن کم ہو جاتا ہے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص تو بالکل مریل ہے، بالکل کمزور ہے، شاید ہمیشہ بیمار رہنے کی وجہ سے اس طریقے کی کیفیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور آنکھوں کے گرد میں ایک سیاہ حلقہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نشان آ جاتا ہے جو بالکل بہت زیادہ برا معلوم ہوتا ہے، چہرہ بہت بے نور معلوم ہوتا ہے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ بتلاتے لوگ ٹینشن میں آ کر مستقل طور پر سر میں درد کا شکار ہونے لگتے ہیں، بہت زیادہ سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ تو طے ہو جاتا ہے، رشتہ لوگ پسند کر لیتے ہیں، پھر گھر پر جا کر کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ طے بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی موٹی باتوں پر رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یہ سب علامتیں تعطیل عن الزوج میں پائی جاتی ہیں، یعنی شادی کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والے جادو کے اندر اور جادو کے اس طریقے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس جادو میں ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جس کو الربط عن الزوجہ کہتے ہیں۔ صاف الفاظ میں کہیں تو یہ جادو آدمی کو نامرد بنا دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے
جس شخص کو دشمنی نکالنا مقصود ہو وہ شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جادوگر اس سے مطلوبہ آدمی کے انرز منگواتا ہے، یعنی اندرونی کپڑے منگواتا ہے یا تصویر منگواتا ہے۔ یہ اگر نہ مل سکی ہو تو ایک درخت ہوتا ہے، اس کا دودھ لیا جاتا ہے جسے آنکھ مدار کہتے ہیں، اور لیمبو کے اندر جو بیج ہوتی ہے اس کا مغز ہوتا ہے، اس کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے اور دودھ میں اس کو سکھا لیا جاتا ہے، پھر پیسا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مخصوص قسم کے منتر پڑھے جاتے ہیں، اور جب وہ مواد تیار ہو جاتا ہے، وہ دوا تیار ہو جاتی ہے تو مطلوبہ شخص کے کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ جب وہ شخص اس کو کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو پھر وہ عورت کے بالکل قابل نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں میں یہ علامات ہوتی ہیں کہ عام حالات میں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ عورت کے قریب جاتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، خود بھی مطمئن نہیں ہوتا اور اپنی بیوی کو بھی مطمئن نہیں کر پاتا ہے، کھانا بالکل ہضم نہیں ہوتا یا ایسیڈیٹی کا ہمیشہ شکار رہتا ہے یا مستقل اس کو پیٹ درد ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر عورت کو یہ جادو ہو جائے تو پھر عورت شوہر کے قریب ہوتے ہی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے، یا اس کو قربت سے شدید نفرت ہونے لگتی ہے، پیروں میں شدید درد کا احساس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں پیروں کو آپس میں چپکا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مرد اس پر قادر نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح بار بار ہونے کی وجہ سے آئے دن گھر میں جھگڑے اور ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے مرد کا اور عورت کا، جس کی وجہ سے دونوں کے دونوں بے راہ روی کا شکار نہ ہوں اور جائز طریقے پر سکون حاصل کریں۔ جب یہ نہیں ہوتا تو بے راہ روی کا ہونا یہ ایک یقینی بات ہے۔ یہ تو جادو کے وہ طریقے تھے جو بندش کے جادو میں جادوگر اختیار کرتا ہے۔ ایک اور طرح کی بھی بندش ہوتی ہے اور یہ حفاظت کے لیے کی جاتی ہے۔ جادو سے حفاظت کے لیے بندش کی جاتی ہے، جنات سے حفاظت کے لیے بندش کی جاتی ہے، وباؤں اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے بندش کی جاتی ہے، لیکن یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ جادو سے حفاظت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مخصوص قسم کے کیل بنائے جاتے ہیں، اس پر بندش یا حفاظت کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ جانوں کے بدلے میں قربانیاں بھی دی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے عوض میں اللہ رب العزت نے بکرے کی قربانی کا حکم دیا۔ اس کو صدقہ یا بندش دونوں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سحر عقد اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم کو علم صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جادوگروں کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔